باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہی ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شوق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیع اور رحیم ہے۔ آیات پہ غور کیجئے کہ کس قدر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ تمہارے پاس جو تمہارا رسول آیا ہے وہ تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ وہ چیز شوق گزرتی ہے، اور حریص ہے۔ حریص اسے کہتے ہیں نا کہ جب بہت زیادہ خواہش مند ہوتا ہے، اسے بہت زیادہ شدت سے خواہش ہوتی ہے کسی چیز کی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہے اس چیز کی کہ ہم پر کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم فلاح والوں میں شامل ہو جائیں، ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو موجودہ حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو انتہائی دکھ کا المیہ ہے، بہت افسوسناک امر جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے کہ مسلمان کو کاٹ رہا ہے، امت میں تفرقہ پڑ چکا ہے، امت مختلف گروہوں میں بڑھ چکی ہے، اور تینوں سارے گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو کیا اس محبت کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمان کا قتل کرنے لگے؟ کیا یہ محبت ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر جائیں؟ کیا یہ محبت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں وہ ہمارے ہاں مہمان بن کے ٹھہریں؟ کیا یہ محبت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ جو چیز شوق گزرے ہم اسی کا ارتکاب کریں؟ کیسی محبت ہے ہماری؟ کیسے دعوے ہمارے؟ ہم کہتے ہیں ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی ہیں۔ کیسے امتی ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہی کوئی پرواہ نہیں؟ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے رنگ میں خود کو رنگ دیا جائے، اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ تو کیا آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق سکھایا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو یہ ہے کہ جو ساری رات جاگ کے امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جو ساری رات نماز میں کھڑے رہتے تھے اس لیے اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ قیامت میں نفسا نفسی کی عالم ہوگا، میرا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نفسی نفسی نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کہیں گے امتی امتی۔ اتنی محبت کرنے والی شخصیت، اتنی محبت کرنے والی ہستی، تو کیا ہم پہ یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ان کی سنت کے مطابق عمل کریں؟ انہوں نے جو درس دیا ہم اس کو تھامیں، نہ کہ آپس میں ہم تفرقہ ڈال دیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وصال کے وقت آپ کے آخری الفاظ یہی تھے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلانا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہے۔ خیر تو تماشائی بنے ہوئے ہیں، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں ایک دوسرے کے ایمان کی قوت کو ختم کر دیں، اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھتے رہیں اور تالیاں بجا بجا کے خوش ہوتے رہیں۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ غیروں کو ہم خوش کرنے کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی گردن کاٹ رہا ہے۔ کیا یہ تعلیمات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہرگز نہیں۔ ابو لہب سب سے بڑا کافر جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تبلیغ کے لیے جاتے، دعوت حق کے لیے جاتے، تو وہ آپ کے ساتھ چلا کرتا۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تو یہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، آپ کو گالیاں دیتا، رخسار مبارک پہ معاذ اللہ تھوکتا تھا، کبھی کبھی خاک بھی ڈالتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال دولت اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، جلد وہ ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے میرے حبیب کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے آگ میں ڈالوں گا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید کو، اس کو جو ایک ڈرانا تھا، اس کو ایک بتا دینا تھا کہ اس گستاخی کا نتیجہ کیا ہے، وہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں محفوظ کر دیا کہ ہر پڑھنے والا مسلمان ابو لہب کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ یہ گستاخ رسول کی یہ اوقات ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم گستاخ رسول کے مہمان بن رہے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جواب دیدہ نہیں ہوں گے؟ کیا ہم نے اللہ کے آگے جواب نہیں دینا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ رکھے، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ہرگز نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو سچے امتی ہیں، جو سچے عاشقان رسول ہیں، اور جو اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ کون حق پہ ہے اس بات کو رہنے دیجیے، حق کیا ہے، حق کا ساتھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔